سیف سٹی پروجیکٹ پر جو اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کا حساب دیا جائے. یہ ہر دفعہ اس دفعہ بھی میں دیکھ رہا تھا اخبارات میں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا فلاں چیز ہونے والی ہے, فلاں چیز ہونے والی ہے. وہ بھائی یہ کیمروں کا ٹھیکہ ملتا کس کو ہے؟ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے اب اس پاکستان کے لوگوں کو کہ مخصوص قسم کے لوگ ہی ہر چیز کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں, اور اس شہر کے لوگ اسی طرح سے برباد رہتے ہیں. تو یہ تو نہیں چلے گا. یہی 40 سال سے پیپلز پارٹی اور MQM اس شہر کے اوپر راج کر رہی ہے. انہوں نے ہی بھٹا خوری اور دہشت گردی کا یہ کلچر فروغ دیا ہے. انہوں نے ہی پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس شہر کے لوگوں کا حق مارنے کے لیے, اور یہ مزے کر رہے ہوتے ہیں, یہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں, نورا کشتی کرتے رہتے ہیں, وفاقی حکومت میں شامل ہیں, پورا پیکج میں شامل ہیں, شہر کے لیے کچھ حاصل نہیں کریں گے, زبردستی مسلط ہو جائیں گے. لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں کو, لیکن ان کو بٹھا دیا گیا لا کر. 70 بلین روپے جو 2000 کے ڈیوز, 2005 کے ڈیوز, 2017 کے ڈیوز, یعنی ملٹی ایئر ٹیرف کی مدت ختم ہونے کے بعد پچھلے ڈیوز کو وہ لگا کر کراچی کے عوام پر 70 بلین 70 ارب روپے ڈال رہے ہیں. کراچی کے لوگوں, ان ظالموں کو پہچانو کہ جو سامنے آ کر باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں اور کراچی سے دشمنی کرتے ہیں, جو ہمارے 54 ارب روپے کے کلو بیک کے پیسے وہ واپس نہیں کر رہے, جو کراچی کے عوام کا حق ہے ایگریمنٹ کے مطابق, لیکن مزید 70 ارب روپے ڈالیں گے. پھر یہ جو 25 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو کے الیکٹرک کا دھندا ہے اور لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں دھڑلے سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں ہیں عدالتیں؟ کے الیکٹرک کے معاملے میں عدالتیں بھی کچھ نہیں کرتی, کام کرتا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری مافیاز ہیں, بڑے بڑے وائٹ کالر لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں. تو یہ شہر کے لوگ کیا انہی لوگوں کے حوالے رہیں گے؟ اور ہم جو ہیں وہ صرف محض چھوٹی سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے, سندھی مہاجر پنجابی پختون بات کرتے رہیں گے. اس اوپر کی مافیا جو ان کو مسلط کرتی ہے اس کو بے نقاب کرنا ہوگا. اور میں ابھی جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر اس اسٹریٹ کرائم کے مسئلے پر زبردست ماس موبلائزیشن کریں, اور لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں شہر کراچی کے لوگوں سے کہ جماعت اسلامی سے تعاون کریں, نکل کر سڑکوں پر آئیں. جب تک آپ نکل کر احتجاج نہیں کریں گے, اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے, ہم سب بچوں کو اس ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے. 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس شہر میں. اس شہر کے لوگوں کو اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہوگا. اور یہ جو پارٹیاں ہیں جو اس وقت 4 جملے بول کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہی 40 سال سے پیپلز پارٹی اور MQM اس شہر کے اوپر راج کر رہی ہے. انہوں نے ہی بھٹا خوری اور دہشت گردی کا یہ کلچر فروغ دیا ہے. انہوں نے ہی پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس شہر کے لوگوں کا حق مارنے کے لیے, اور یہ مزے کر رہے ہوتے ہیں, یہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں, نورا کشتی کرتے رہتے ہیں, وفاقی حکومت میں شامل ہیں, پورا پیکج میں شامل ہیں, شہر کے لیے کچھ حاصل نہیں کریں گے, زبردستی مسلط ہو جائیں گے. لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں کو, لیکن ان کو بٹھا دیا گیا لا کر. اس لیے اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہماری زندگی موت کا, ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ہم اس طرح تماشا نہیں دیکھ سکتے. تو جماعت اسلامی کراچی انشاءاللہ پہلے بھی مسلسل فعال کردار ادا کر رہی ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ایشوز پر بات کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس کو پورے طریقے سے ایک بڑی رابطہ عوام مہم کریں. اور مہم صرف یہ روٹین کی نہیں ہوگی, بلکہ نکلیں لوگ, احتجاج کریں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ حکمران طبقہ مجبور ہوگا کہ وہ آپ کو حق دے. پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, کراچی کے لوگوں کو پولیس میں زیادہ سے زیادہ جگہ دینے کی ضرورت ہے. سیف سٹی پروجیکٹ پر جو اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کا حساب دیا جائے. یہ ہر دفعہ اس دفعہ بھی میں دیکھ رہا تھا اخبارات میں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا فلاں چیز ہونے والی ہے, فلاں چیز ہونے والی ہے. وہ بھائی یہ کیمروں کا ٹھیکہ ملتا کس کو ہے؟ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے اب اس پاکستان کے لوگوں کو کہ مخصوص قسم کے لوگ ہی ہر چیز کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں, اور اس شہر کے لوگ اسی طرح سے برباد رہتے ہیں. تو یہ تو نہیں چلے گا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب اس شہر کی, دیکھیں جماعت اسلامی نے اس شہر کے حق کی جو تحریک شروع کی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتبار کیا ہے, اعتماد کیا ہے. کراچی کے لوگ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں جنرل الیکشنز میں بھی ووٹ ڈالے, ہمیں بلدیات میں بھی ووٹ ڈالے. ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں اس شہر کی الحمدللہ. ہم میدان میں موجود ہیں, فیلڈ میں موجود ہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ایک آدمی کے ذمہ داری کے تبدیل ہونے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا. پوری جماعت انشاءاللہ, پوری تنظیم
پوری طاقت کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کا دفاع کرے گی، اور میں خود اس شہر کراچی کا مقدمہ صرف اس شہر میں نہیں بلکہ اسلام آباد اور لاہور سب جگہ لڑوں گا انشاءاللہ۔ اس شہر کے یہ منی پاکستان ہے، اس پر ہمارے پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے، یہ لوکل پالیٹکس نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، یہاں کی انڈسٹری کو تباہ کرو گے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی۔ یہاں سے جو ہے ٹیکس جمع ہوتا ہے، ٹیکس کا کلچر تو پورے پاکستان میں اتنا ہے ہی نہیں جو کراچی کے لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود 42% انکم ٹیکس دیتا ہے کراچی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو شہر پاکستان کی معیشت چلائے، جو منی پاکستان ہو، پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر اتحاد اور یکجہتی سے رہتے ہوں، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر حق اور انصاف کی بنیاد پر معاملات ہوں، ہم سب مل کر کام کریں گے، کوئی لسانی تقسیم نہیں ہوگی۔ لیکن اس شہر کا اگر حق مارا جائے گا تو یہ مسئلہ صرف لوکل نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان میں، کراچی کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان پارٹیوں نے کراچی کو اون نہیں کیا، بیوروکریسی نے نہیں کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، لیکن جماعت اسلامی اس شہر کو اون کرتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ، اور پوری طاقت سے کرے گی۔ میں کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 19 سال ہو گئے، 19 سال سے یہ ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے، اور میں بارہا ہماری ٹیم یہ بات بتاتی رہی ہے کہ جو ہماری پاور جنریشن تھی کہ الیکٹرک کی خود جو کرتے تھے، وہ اگر 9304 ملین یونٹ تھے تو آج اس میں کتنے پرسنٹ کم ہو گئے؟ 19% کم یونٹ جنریٹ کر رہے ہیں، 7934 یونٹ جنریٹ کر رہے ہیں۔ 2005 میں 9304 تھے اور اب 7900 ہو گئے، یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو لائن لاسز ہیں، وہ پاکستان میں جتنی ڈسکوز ہیں وہ سب پرائیویٹائز نہیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے لائن لاسز ہیں۔ وہ لائن لاسز ہمارے بلوں میں لگ کر آتے ہیں، نالائقین کی بل ہم ادا کریں گے۔ آپ بتائیے مجھے، پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے کنزیومر ہیں وہ اگر 18 لاکھ تھے تو وہ اب ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے، 100% کنزیومر میں اضافہ ہوا اور پاور جنریشن میں 19% کمی کر دی۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پرائیویٹائز کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ مونوپولی کیوں ہے؟ جنریشن بھی ہے، ٹرانسمیشن بھی ہے، ڈسٹریبیوشن بھی ہے۔ یہ وائٹ کالر کرمنل ہیں سارے، جو نیپرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کے الیکٹرک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو بیوروکریٹ ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہیں کے الیکٹرک مافیا کے، وہ وائٹ کالر کرمنل ہیں۔ یہ پاکستان کے دشمن اور کراچی کے عوام کے دشمن ہیں۔ اور ابھی چیئرمین نیپرا صاحب تشریف لائیں نئے، اور یہ سازش ہو رہی ہے کہ 70 بلین روپے جو 2000 کے ڈیوز، 2005 کے ڈیوز، 2017 کے ڈیوز، یعنی ملٹی ایئر ٹیرف کی مدت ختم ہونے کے بعد پچھلے ڈیوز کو وہ لگا کر کراچی کے عوام پر 70 بلین 70 ارب روپے ڈال رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں، ان ظالموں کو پہچانو کہ جو سامنے آ کر باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں اور کراچی سے دشمنی کرتے ہیں، جو ہمارے 54 ارب روپے کے کلو بیک کے پیسے وہ واپس نہیں کر رہے، جو کراچی کے عوام کا حق ہے ایگریمنٹ کے مطابق، لیکن مزید 70 ارب روپے ڈالیں گے۔ پھر یہ جو 25 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کے الیکٹرک کا دھندا ہے اور لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں دھڑلے سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں ہیں عدالتیں؟ کے الیکٹرک کے معاملے میں عدالتیں بھی کچھ نہیں کرتی، نیپرا بھی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کرتا، پچھلے چیئرمین بھی کہتے کہتے چلے گئے، نئے چیئرمین آ گئے۔ او بھائی، جو کیسز آپ کے اپنے ہیں کے الیکٹرک کے خلاف، ان کا فالو اپ تو آپ کریں گے نا۔ کیوں یہ اسٹے میں گئے ہوئے سب جگہ؟ ان کو اسٹے بھی مل جاتا ہے خون چوسنے کے لیے۔ تو یہ مافیا حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور میں اس موقع پہ سندھ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کی، آپ یہ 4 بیان دے کر کے الیکٹرک کے خلاف بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ 2008 سے لے کر 2013 تک وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اسی دوران کے الیکٹرک ایک شیئر ہولڈر سے دوسرے شیئر ہولڈر پہ منتقل ہوا تھا براج کیپٹل کے پاس، اور اس وقت کے 50 ارب روپے، اس وقت کے 50 ارب روپے جس کی ایک ویلیو تھی، وہ زرداری صاحب نے عوام پہ ڈال دیے تھے، خزانے پہ ڈال دیے تھے، اور ان کی لائبلٹیز کو معاف کیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا کریکٹر ہے، یہاں پہ دھوکہ نہ دیں آپ 2 بیان دے کے۔ اور اب بھی پیپلز پارٹی کے صدر مملکت ہیں،
آئینی عہدے ان کے پاس پورے ملک میں موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی کی تباہی کے برابر کے ذمہ دار ہیں. وہ یہ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں اس سے کہ الیکٹرک مافیا اگر مسلط ہے تو اس میں ان دونوں پارٹیوں کا کردار ہے. پرائیویٹائزیشن میں ایم کیو ایم اور قاف لیگ تھی اس وقت, اور دوسری دفعہ جب پرائیویٹائز کیا تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تھی, اور مسلسل ان کی حکومتیں موجود ہیں, اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک کے الیکٹرک کر رہا ہے. اور پھر کے الیکٹرک کے ایک صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک کی دشمن ہے. تو بھائی جو کراچی کے عوام کا دشمن ہے تو آپ سے کیا دوستی کریں گے؟ جو کراچی کے عوام سے دشمنی کرے گا اس کا محاسبہ کریں گے, اس کو ایکسپوز کریں گے, اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ سب کیا دھندے بازی ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ تو کے الیکٹرک تو ایک سبجیکٹ ہے. پورے ملک میں اس وقت جو آئی پی پیز کے نام پر دھندا چل رہا ہے, 2800 ارب روپے, 2800 ارب روپے ادا کرنے ہیں. کس چیز کے؟ کیپیسٹی چارجز کے. کیپیسٹی چارجز کیا ہیں؟ وہ پیسے جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کریں گے اور پاکستان کے عوام ادا کریں گے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ایسے لوگوں کو کیا چوراہوں پہ لٹکانا نہیں چاہیے جنہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدے کیے ہیں کہ ڈوبتی ہوئی اس معیشت میں ہم 2800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کے دیں گے, اور یہ تازہ دم ہو کر دوبارہ سے نئی نئی حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. وہی بیوروکریٹ, وہی طاقتور لوگ, وہی جاگیردار, وہی وڈیرے, وہی آئی پی پیز ہولڈر, وہ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں. تو کیپیسٹی چارجز وہ پاکستان کے عوام ادا کریں. اور یہ سرکولر ڈیٹ کے نام سے جو دھندا چل رہا ہے اس کا بھی فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. یہ آئی ایم ایف نے اور حکومت نے ایک عجیب دھندا شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی رقم کو سرکولر ڈیٹ قرار دے کر آپ عوام کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیں اور ٹیکسز میں اضافہ کر دیں اور نیا جو ہے وہ موٹا تازہ بجٹ بنا کر پیش کر دیں. اس سرکولر ڈیٹ کی حقیقت کیا ہے؟ یا آپ کی فگرز پہ اب کسی کو اعتبار نہیں ہے, صرف ٹیکس نچوڑنے کے لیے. اور ٹیکس بھی آپ کس سے لیتے ہیں؟ ٹیکس لیتے ہیں آپ تنخواہ دار طبقے سے. 300-400 ارب روپے تو تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. آپ جاگیرداروں سے تو ٹیکس نہیں لیتے, جن کی 1000 ایکڑ زمین ہے, 500 ایکڑ زمین ہے, 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے, سارے چھوٹے بڑے سب ملا کر 4 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. تو آپ ان بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. 200 300 روپے ایکڑ کا آبیانہ سالانہ لیتے ہیں آپ بڑے بڑے جاگیرداروں سے, کسانوں کا حق مارتے ہیں, بڑے جاگیرداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نچلی سطح تک جو سیلز ٹیکس عائد کریں گے, یعنی جو اشیاء سیلز ٹیکس سے رہ گئی ہیں اینڈ یوزر کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا. گویا حکومت کے اپنے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے لوگوں سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نیٹ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس لیے یہ جو عوام کو نچوڑنا اور اشرافیہ کو مراحت دینا ہے, اپنی مراحت کم نہیں ہوں گی. کریں نا ذرا سرنڈر, اپنی گاڑیوں کو سرنڈر کریں, اپنے پیٹرول کو سرنڈر کریں, اور اوپر سے شروع کریں. ججز کریں, جرنیل کریں, بیوروکریٹ کریں, ٹاپ کے سیاستدان کریں. اپنی مراحت کم کریں گے تو عوام کو کوئی میسج جائے گا نا. اپنی تو عیاشیاں چل رہی ہیں, پروٹوکول بھی چل رہے ہیں, اور عوام کو مارتے رہو اور کہتے رہو, خون نچوڑتے رہو اس کا, تو یہ تو نہیں چلے گا. اس لیے ان تمام چیزوں پر خاموشی یہ قومی جرم ہے. کوئی خاموش ہوگا, کسی کی اپنی سیاست ہوگی, زندہ باد مرد آباد کی سیاست, ذات کی سیاست, پارٹی کی سیاست. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور پورے پاکستان میں ہم عوام کو موبلائز کر رہے ہیں, اور عید کے بعد ایک بڑی تحریک شروع کریں گے. میں پہلے بھی اس کا اعلان کر چکا ہوں انشاءاللہ.